اندازہ کیجئے عرب کی جلتی ہوئی زمین، شدید گرمی، دور تک پھیلا ہوا ریگستان اور مدینہ سے نکلنے والا وہ لشکر جس کا امتحان تلوار سے زیادہ ایمان سے لیا جا رہا تھا۔ یہ تھا تبوک کا سفر، جہاں جنگ سے پہلے ہی سچ اور جھوٹ الگ ہو گئے۔ ہجرت کے 90 سال کا واقعہ ہے۔ حضور کو خبر ملی کہ رومن سلطنت اور عرد اتحاد شام کی سرحد پر لشکر جمع کر رہی ہیں۔ یہ خطرہ چھوٹا نہیں تھا۔ عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی منزل پوشیدہ رکھتے تھے، لیکن اس مرتبہ راستہ، مقصد اور منزل سب واضح بتا دی گئی، کیونکہ سفر لمبا تھا، گرمی شدید تھی اور مدینہ کے باغات پھل سے بھرے ہوئے تھے۔ رسول اللہ نے اعلان کیا کہ سب اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیاری کرو۔ صحابہ کرام نے اپنی حیثیت کے مطابق قربانی دی، لیکن حضرت عثمان غنی نے اتنا مال پیش کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ عثمان کے کوئی بھی عمل اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ مگر اسی موقع پر منافقین کا چہرہ بھی کھل گیا۔ کوئی گرمی کا بہانہ بناتا ہے، کوئی فصل کا، کوئی مذاق اڑاتا ہے۔ پھر وہ بھی تھے جو سچے مومن تھے مگر کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ ان میں کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ نہ جھوٹ بولا، نہ بہانہ بنایا، صرف سچ، اور یہی سچ ان کے لیے سب سے سخت امتحان بن گیا۔ لشکر روانہ ہوا۔ تاریخ کے مطابق یہ اسلام کا سب سے مشکل سفر تھا۔ کمی تھی سواری کی، کھانے کی، پانی کی۔ کچھ صحابہ ایک ایک اونٹ پر باری باری سوار ہوتے، اسی لیے اس لشکر کو جیش الاسرا، تنگی کا لشکر کہا گیا۔ تبوک پہنچ کر ایک اور حقیقت سامنے آئی۔ دشمن سامنے ہی نہیں آیا، کوئی جنگ نہیں ہوئی، لیکن یہی اللہ کا فیصلہ تھا۔ یہ سفر تلواروں کے لیے نہیں، دلوں کو بے نقاب کرنے کے لیے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں قیام کے دوران معاہدے کیے، امن قائم کی اور بنا خون بہائے اسلامی ریاست کی ہیبت قائم کر دی۔ یہ اللہ کی مدد کا نیا انداز تھا۔ واپسی پر اصلی امتحان شروع ہوا۔ منافقین جھوٹے عذر پیش کرتے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طور پر انہیں چھوڑ دیا۔ ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا گیا۔ لیکن جو سچ بول کر آئے، جیسے کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ اور ان کے 2 ساتھی، ان پر سماجی بائیکاٹ لگایا گیا۔ 50 دن تک مدینہ ان پر تنگ کر دی گئی۔ پھر وہ دن آیا جب قرآن نازل ہوا۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ محسوس ہونے کے بعد پھر کھل گئی۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے لیے یہ زندگی کا سب سے بڑا انعام تھا، اللہ کی رضا اور سچ کی کامیابی۔ تبوک کی مہم نے یہ ثابت کر دیا کہ اسلام صرف جنگ کا مذہب نہیں، بلکہ اختلاف میں اخلاص، تنگی میں صبر اور قدرت میں انصاف کا پیغام ہے۔ یہ تھی تبوک، بنا تلوار اٹھائے جیتی گئی جنگ، جہاں فیصلہ میدان جنگ میں نہیں، دلوں کے اندر ہوا۔ مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل پیغام اسلام سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔ اور آپ جو اسلامک سٹوری دیکھنا چاہتے ہیں وہ کمنٹ باکس میں بھی بتائیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔